Ari Riaz Islamic Place YouTube channel, please subscribe. Alhamdulillahi wa qafa wa salamun ala sayyidil rusuli wa khatamil anbiya. Amma ba'du, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Muhammadur Rasulullah. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه صدق الله خالقنا العظيم. یہ جگہ چھوڑ دے تاکہ ادھر لے آپ بیٹھ جائیں. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، معنی ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی عظیم الشان عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بڑے تزب احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے. مجھ سے قبل میری جماعت خانپور کے اور ضلع رحمیار خان کے رہنما حضرت مولانا معاویہ قادر ڈہر سے آپ حضرات کو جگا رہے تھے اور ختم نبوت کا عقیدہ بتا رہے تھے. اور اس سے قبل شاعر ختم نبوت، شاعر مدعی صحابہ محترم ملک اجمل علی حیدری صاحب زید مجدہم بڑے خوبصورت الفاظ میں خوشبو مصطفیٰ آپ کو سنا رہے تھے اور اصحاب رسول کی عظمت سنا رہے تھے. اس سے قبل بہت سارے شعراء جو اسٹیج پہ رونق فروز ہیں، یہ آپ حضرات کو سنا چکے. اور میں ممنوع ہوں اپنے عزیز چھوٹے بھائی حضرت صبغت اللہ معاویہ صاحب جو ہمارے شاعر ہیں اور میری جماعت کے اندر بھی حصہ دار ہیں، عالمی حمد و نعت فورم کا بھی حصہ ہیں، انہوں نے یہ انعقاد کیا. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس طرح بھائی محمد عمر رفیق صاحب، قاری محمد ادریس خان، قاری تنویر الحق فاروقی صاحب اور اسٹیج پہ تمام علماء اور سامعین و حاضرین، آپ حضرات کی توجہ میں چند منٹ مبذول کراؤں گا. اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے حضرت تشریف لائیں گے. گرامی قدر، یہ کانفرنس عظمت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے. اس عنوان تو لفظ محمد اتنا بڑا پیارا ہے کہ اللہ نے میرے محبوب کا قرآن میں اس نام کو اتنی دھوم مچائی کہ آج چار دنگ عالم میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر اس نام کی عظمت کے ڈنگے بج رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بجتے رہیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ کچھ بات سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے ہوئے ہیں. جاگ رہے ماشاءاللہ ہے توجہ بھائی؟ یوں آنے کو تو سب آئے، سب میں آئے. یوں آنے کو تو سب آئے، سب میں آئے، مگر سب جانے کے لیے آئے. ایک ایسا آیا جو آنے کے لیے آیا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، پھیلا تو پھیلتا چلا گیا. وہ مکہ ہی میں آیا تھا اور جب وہ آیا تو ایسا آیا
بڑے خوبصورت لفظوں میں مہر القادری نے کہا تھا، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے وادی بطحا مضطرب تھی، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش آدم پر اجالا تھا۔ وہ مکہ ہی میں آئے 571 عیسوی یکم اپریل، یا علماء نے لکھا 20 اپریل 21 اپریل 9 ربیع الاول سوموار کا دن 4:20 پر روح زمین کے اندر وہ انقلاب پیغمبر کی روشنائی نمودار ہوئی، جسے قرآن نے کہا کہ ان کے آنے پر اللہ فرماتے ہیں وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جو میری تخلیق تھی سب سے بہترین، میں نے اپنی تخلیق جو کی اس کا اظہار میں نے سوموار کے دن، پیر کے دن، ربیع الاول کی 9 تاریخ کو صبح سہانا وقت جب صبح کاذب جا رہی تھی، صبح صادق آ رہی تھی، تو نبی صادق تاج دار ختم نبوت فخر دو عالم محبوب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ اس کائنات میں نزول و اجلال فرما رہے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے ان کے متعلق، توجہ ہے؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، جو اسٹیج پہ علماء نے کہا ہے نا آپ کو، جھوٹ نہیں بولا، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور یہ کرسی ان کے لیے آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں نا؟ تو میں تاجدار ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، میری بات ہونا، آپ کی بات ہونا، کسی زید بکر کسی چودھری خان کی تو وہ بات کوئی نہیں، لیکن جن کی بات پہ رب نے قرآن بھیجا، رب نے کلام بھیجا، اس کی شان سنیے۔ ہمارا عقیدہ جس دن وہ پیدا ہوئے میرے آقا، وہ دن بھی مبارک ہے، وہ دن جس ہفتے میں آیا ہے وہ ہفتہ بھی مبارک ہے، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ مبارک ہے، وہ مہینہ جس سال میں آیا ہے وہ سال بھی مبارک ہے، وہ سال جس صدی میں آئے وہ صدی بھی مبارک ہے، وہ صدی جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بھی مبارک ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا خود اپنی زبان سے رتب اللسان ہے، فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے جس جگہ حضور تشریف لائیں وہ جگہ اعلیٰ، آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ جس جگہ حضور تشریف لائیں وہ جگہ، جس مہینے میں حضور تشریف لائیں وہ مہینہ مہینوں میں، بولو بولو مہینہ مہینوں میں، میرے آقا پہ جو کتاب اتاری وہ کتاب کتابوں میں، اور آپ جس خاندان میں آئے وہ خاندان خاندانوں میں، اور پھر مجھے کہنے دو جہاں میرے محبوب برات لے کے میری ماں عائشہ کے گھر جائے وہ ماں کائنات کی ماؤں سے، اور جہاں میرے محبوب نے قدم رکھے وہ جگہ اعلیٰ، تو پھر جو میرے آقا نے قدم رکھا صدیق کے کندھوں پہ، تو صدیق کیوں اعلیٰ نہیں؟ صدیق بھی اعلیٰ، کہہ دو صدیق بھی، میرے نبی اعلیٰ، اس کا ابو بکر بھی اعلیٰ، اس کا عمر بھی اعلیٰ، اس کا عثمان بھی اعلیٰ، اس کا علی بھی اعلیٰ، اس کا حسن بھی اعلیٰ، اس کا حسین بھی اعلیٰ، اس کا معاویہ بھی اعلیٰ، اس کا بلال بھی اعلیٰ، میرے نبی اعلیٰ۔ اتنا اعلیٰ عرفہ اکمل اجمل نبی کسی کو نہیں ملا، جیسے زمین سے آسمان اونچا ہے ایسے میرے محبوب کی شان اونچی ہے، نہیں مزہ آیا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی معراج پہ براق پہ سفر طے کرتے ہیں، اور یہ بوئنگ طیارہ پاکستان کا ہے، بھی سے پاکستان کا PIA، میں نے سواری کی ہے 7 ملکوں کی، تو جب میں مکہ جا رہا تھا مدینہ جا رہا تھا یہ ہچکولے کھاتا تھا، اور میں عرب ابو ظبی کے سفر میں ختم نبوت کا فتح لے کے جا رہا تھا، تو امریٹ کا وہ طیارہ جو ابو ظبی اور دبئی والوں نے بنایا وہ بھی ہچکولے، میں پوچھ لیتا ہوں جبریل جو تو سواری لایا ہے میرے محبوب کے لیے وہ کیا تھی؟
فرمایا وہ اڑتی بھی تھی، وہ چلتی بھی تھی، اور میرے محبوب کی محبت میں وہ جھومتی بھی تھی۔ کیا تو سبحان اللہ۔ ہاں رشک کے ایسا کیا کہ جناب وہ ایسے جا رہی ہے، ایسے جا رہی ہے۔ جبریل نے کہا تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر سوار کون ہو رہا ہے؟ فرمایا اس لیے تو جھوم رہی ہوں، آج میری خوش قسمتی کے ستارے اور آفتاب ختم نبوت میرے جب سوار ہوں گے تو مجھے جو مزہ آئے گا آج کائنات میں کسی کو مزہ نہیں آیا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ براق پہ بیٹھے، براق اڑا کے میرے نبی کو عرشوں پہ لے گیا۔ یار میں نہیں کہتا، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء مکہ سے چلے، مدینہ پہنچے، بیت لحم پہنچے، بیت المقدس پہنچے، پھر بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرا کے بتا دیا کہ میں نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہوں، خطیب نہیں خطیب الانبیاء ہوں، بلکہ سارے انبیاء موجود ہیں۔ اب حضرت آدم بھی، حضرت نوح بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، یوسف صدیق اللہ بھی، موسیٰ کلیم اللہ بھی، عیسیٰ روح اللہ بھی، سارے آج پیچھے ہیں، میرا نبی آگے ہے۔ کیوں؟ میرا نبی آیا ہی آگے ہونے کے لیے۔ ایسا آگے، سارے نبی پیچھے، ساری امتیں پیچھے، میرا نبی آگے۔ میرا نبی دلیرا پیغمبر آگے بیٹھ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بیٹھے تو بیت المقدس تک رف کی سیڑھی لگائی تو ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے، جنت کی سیر کر کے، جہنم کے نظاروں کو دیکھ کے، جان نوری نے کہا تھا، نوری سردار جبریل امین کہتا ہے آقا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم ایک پل بھی اوپر گیا میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ آپ بھی عرشوں پہ جا سکتے ہیں، یا امیر شریعت سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ پتہ ہے نا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری جسے امیر شریعت کے نام سے ہم پکارتے ہیں، کانوں میں گونجتے ادھر جو ادھر ادھر جائے گا وہ نہیں۔ آپ میری آنکھوں میں ہیں، اپنی آنکھیں ملائیں گے انشاءاللہ۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمیں، کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمیں، جیسے بلبل چہک رہی ہے ریاض رسول میں۔ وہ امیر شریعت کہتے ہیں جبریل یہ تو تھا، میرے نبی نے کہا اوپر چلنا ہے، کہنے آقا میرے پر جل جائیں گے، سرکار آپ بھی عرش میں جا سکتے ہیں۔ فرمایا یہاں میرا صدیق ہوتا، پر کیا ہوتے ہیں جسم جل جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، نبی کی رفاقت کو وفا کو صدیق کبھی نہ چھوڑتا۔ اے صدیق تیری عظمتوں پہ قربان، آج بھی میرے نبی کے پہلو میں سویا ہوا ہے، آج بھی میرے نبی کا وفادار، میرے نبی نے اپنے پہلو میں سلایا۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں میرے نبی کو اللہ عرشوں پہ لے گیا، سامنے خدا ہے اور میرے آقا دیدار کر رہے ہیں۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کو اللہ جوتی سمیت لے گئے، جوتی سمیت عرش پہ میرا نبی تشریف فرما ہے۔ رب کے سامنے عقیدہ یہ ہے عظمت اتنی اونچی، شان اتنا اونچا، مقام اتنا اونچا، بلندی اتنی اونچی، لا یمکن الثنا کما کان حقہ، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب ہے، حضور شاہ عرب ہے، اللہ غفار ہے، حضور مدینہ کے تاجدار ہیں، اور اللہ قہار ہے، حضور کائنات کے سردار ہیں، اللہ رحمان ہے، حضور نبی آخر الزمان ہے، اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر ہے، حضور تمام انبیاء کے افسر ہے، اللہ دینے والے، حضور آقا لینے والے، اس کو دینے میں مزہ، اس کو لینے میں مزہ۔ میرے نبی آمنے سامنے، اور میرے نبی نے پوچھا ہوگا ربا اتنے عرش میں مجھے بلایا ہے تو مجھے عظمتیں بخشی ہیں، مجھے تو شان بڑی بخشی ہے۔ میرے نبی کو رب نے کہا ہوگا آقا میرے محبوب ذرا نیچے تو دیکھیں، جوتی سمیت آپ عرش پہ بیٹھے ہیں، عرش نیچے ہے تو اونچا ہے، ساتوں آسمان نیچے ہے تو اونچا ہے، جنت نیچے ہے تو اونچا ہے، شریف اکرام نیچے ہے تو اونچا ہے۔ اور یار اتنا اونچے پیغمبر کے سامنے ایک آنکھ والا، کانا، بے ڈھنگا غلام قادیانی اگر نبوت کا دعویٰ کرے، اس عظمت والے
محبوب تاجدار ختم نبوت کے سامنے تو ان کو نبی مانا جائے گا؟ بولو۔ اور اس کے اوپر صحابہ کے دیوانوں، سب سے پہلے اس عقیدے کے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کا اجماع کیا کہ آقا کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال ہو، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا؟ نبی ہو سکتا؟ تو میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت اتنی بخشی اور اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ شان والا، جو اتنا شان والا ہے اس کے ساتھ جو ذرے ملے ہیں وہ بھی شان والے بن گئے۔ کیا دسوال؟ نہیں مزہ نہیں آیا۔ گلے ہمارے تھکے ہوئے ہیں لیکن تھکاوٹ آپ کے انشاءاللہ ہمارے مرشد، ہمارے دوست، ہمارے بھائی حضرت اقدس حضرت مفتی سید ارشد الحسینی صاحب آپ کو اپنا کلام سنا کے جگائیں گے۔ آپ کی توجہ چاہیے، ہے توجہ؟ میں اتنی بات کہتا ہوں کہ میرے نبی اتنی شان والے، اتنے کمالات والے، جو بولیں اللہ قرآن بنا دے، تولیں رب میزان بنا دے، میرا نبی دیکھے انقلاب آ جائے، میرا نبی چل پڑے شریعت بن جائے، میرا نبی زمین پہ بیٹھے زمین کو سکون مل جائے، میرا نبی کھڑے ہو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں، میرا نبی یوں دامن چھڑک دے فرشتے وضو کرے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔